يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، گزشتہ جمعہ میں وقت کے حالات کے پیش نظر بات چل رہی تھی کہ موجودہ جس زمانے سے ہم گزر رہے ہیں یہ بڑے فتنے اور امتحان کے زمانے سے گزر رہے ہیں، اور دن بدن آنے والے فتنے اور امتحان ہمیں کچھ نہ کچھ سبق سکھلاتے ہیں، اور اس کے ذریعے سے ہمیں بیدار کیا جاتا ہے، چوکنا کیا جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ وقت کے حالات کے ذریعے سے سبق کو حاصل کر کے اس کے ذریعے سے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اس کے مطابق جیسے اپنی زندگی کو بنانا چاہیے ویسے ہم اپنی زندگی کو بنائیں، اور ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے کیا شکلیں ہیں، کیا تدبیریں ہیں، وہ اختیار کی جائے۔ جیسے آج کل ہر کسی کی زبان کے اوپر یہ بات ہے کہ بڑا خطرناک دور چل رہا ہے، بڑا فتنے کا زمانہ چل رہا ہے کہ ایسی چیزیں ہمارے باپ دادا نے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور ایسا زمانہ آنے والا ہے یہ ہمارے باپ دادا نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسا بھی زمانہ آنے والا ہے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے ایسے وقت کے اندر کون سا طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اپنے ایمان کی اور دین کی حفاظت کرے اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچائے، اور اس کے لیے کیا شکلیں ہیں اور اس کے لیے کیا راستے ہیں۔ جیسے دنیا میں فتنے آتے ہیں ویسے دنیا میں فتنے سے بچاؤ کے بھی مختلف قسم کے راستے ہوتے ہیں۔ جیسے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات سے بات عرض کی تھی کہ دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے، ایمان پر باقی رہنے کے لیے دعاؤں کا اہتمام۔ یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، کہ اے دلوں کے پھیرنے والے تو ہمارے دل کو دین کے اوپر ثابت قدم رکھنا۔ اور پیارے آقا علیہ السلام اپنے زمانے کے اندر فتنوں سے پناہ مانگتے تھے، حالانکہ نبی کا زمانہ تھا، اور پیارے آقا علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہم انا نعوذ بک من الفتن ما ظہر منہا وما بطن، کہ اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس بات سے
کہ ظاہری اور باطنی فتنوں کے اندر میں ملوث ہوں، کہ اللہ ہماری ظاہری اور باطنی داخلی فتنوں سے حفاظت فرما۔ اور اس وقت کے اندر حضرت مولانا مفتی احمد صاحب خان پوری دامت برکاتہم حالات کے پیش نظر ہر ایمان والے کو اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ اپنے ذکر کے اندر 3 دعاؤں کو خصوصاً شامل کرے، 3 دعاؤں کو خاص طور پر شامل کرے، تو اس کی وجہ سے فتنوں سے اور ارتداد سے اور بے دینی سے ہماری حفاظت ہوگی اور دین پر ہمارا جمنا آسان ہو جائے گا۔ ایک دعا تو یہ فرمائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، کہ اللہ تو مجھے حق کی اتباع کی توفیق عطا فرما اور حق کو میرے لیے کھول دے اور باطل سے میری حفاظت فرما، وارزقنا اجتنابا وارنا الباطل باطلا، اور باطل کو میرے سامنے کھول دے کہ باطل کیا ہے اور اس باطل سے میری حفاظت فرما۔ تو ایک دعا تو یہ بتلائی، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا، اور دوسری دعا یہ فرمائی، اہدنا الصراط المستقیم، کہ آپ اس دعا کو معمول بنا لیجئے کہ اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور تیسری دعا یہ فرمائی، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ، کہ اللہ تو مجھے ہدایت دینے کے بعد میں، ربنا لا تزغ قلوبنا، اے اللہ ہدایت دینے کے بعد میں میرے دل کو نہ پھیرنا، یعنی مجھے گمراہ مت کرنا۔ اس وقت کے اندر ان چیزوں کی خصوصاً ضرورت ہے کہ حالات کے اندر ان دعاؤں کا اہتمام، اور اس کے لیے دوسری چیز یہ ہے کہ ان حالات کے اندر ہمارے لیے ضروری ہے کہ عقیدہ توحید کو مضبوط کرے، اپنا عقیدہ اللہ سے ایک ہونے کا یقین اپنے دلوں کے اندر مضبوط کرے۔ اور اسی طریقے سے دوسری چیز یہ فرمائی کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کو کامل اور مکمل طور پر اپنے اندر داخل کرے، کہ ہم قرآن اور حدیث کو مضبوطی کے ساتھ میں پکڑ لیں گے تو پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں گمراہ نہیں کر سکے گی۔ قرآن اور حدیث اور اس کی تعلیمات کے اوپر عمل کریں گے تو ہم ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے دوسری چیز یہ فرمائی، اور اسی طریقے سے تیسری چیز یہ فرمائی کہ ہم تقوی کا دامن نہ چھوڑے۔ تقوی، پرہیزگاری، خوف خدا جس کو کہا جاتا ہے، اللہ کا ڈر جس کو کہا جاتا ہے، یہ ایسی چیز ہے کہ آدمی فتنوں سے بچ جاتا ہے، اور آدمی کے لیے اللہ تبارک و تعالی راستے نکال دیتے ہیں، اور آدمی اپنے آپ کو فتنوں سے بچاتا ہے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو کوئی آدمی اللہ سے ڈرے گا اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے راستے نکال دیں گے۔ اور جب دلوں میں خوف خدا نہیں ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے آدمی باطل آدمیوں کی اتباع کرنے لگتا ہے اور باطل کا شکار ہو جاتا ہے اور فتنوں کے اندر ملوث ہو جاتا ہے، اور پھر آدمی کو پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان فتنوں کے زمانے کے اندر کیا کیا جائے، فتنوں کے زمانے کے اندر کیا کیا جائے۔ اس لیے کہا کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کرے، ہر وقت اللہ سے ڈرے۔ اس وقت فتنے کی الگ الگ شکل دنیا کے اندر وجود میں آ گئی ہیں، اور طرح طرح کے فتنے ہیں، قسم قسم کے فتنے ہیں۔ آدمی اپنے گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی فتنوں سے محفوظ نہیں ہے،
اپنے بند کمرے کے اندر بھی آدمی فتنوں کے اندر مبتلا ہے۔ آدمی یہ کہتا ہے کہ میں کہاں باہر جاتا ہوں کہ فتنے کے اندر ملوث ہوں، لیکن گھر کی چہار دیواری کے اندر، بند کمرے کے اندر بھی آدمی اور گھر کے افراد فتنوں کے اندر مبتلا ہیں۔ اور باطل یہی چاہتا تھا کہ مسلمان فتنوں کا شکار ہو جائے اور اپنے دین سے ہٹ جائے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس لیے آج ایسے ایسے فتنے رونما ہو گئے، پیدا ہو گئے کہ گھر کے اندر بھی رہتے ہوئے آدمی اپنے موبائل کے ذریعے سے قسم قسم کے فتنوں کے اندر مبتلا ہے، جس کو الیکٹرونک فتنہ کہا جاتا ہے۔ الیکٹرونک میڈیا کا فتنہ، سوشل میڈیا کا فتنہ، کہ آج گھر کے اندر ہیں، اکیلا ہے، کوئی نہیں ہے، لیکن ان فتنوں کے ذریعے سے اور ان الیکٹرونک میڈیا اور سوشل میڈیا، جتنی بھی ان طرح کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کے ذریعے سے آدمی گھر میں رہتے ہوئے ساری چیزوں کو سنتا ہے اور ساری چیزوں کو دیکھتا ہے۔ اور کون سی چیز ایسی نہیں ہے جو موبائل میں نہیں ہے؟ کون سی چیز ایسی نہیں ہے؟ ہر چیز اوپن کر دی گئی، چھوٹے بھی دیکھتے ہیں، بڑے بھی دیکھتے ہیں، مرد بھی دیکھتے ہیں اور مستورات بھی دیکھتی ہیں، جوان لڑکے بھی دیکھتے ہیں اور جوان لڑکیاں بھی دیکھتی ہیں، کہ گھر کے اندر بند کمرے کے اندر بھی موبائل کے ذریعے سے ایسی ایسی غلط چیزوں کو سنتے ہیں کہ جس کی وجہ سے مائنڈ ایمان سے اور دین سے دور ہو جاتا ہے، اور ایسی چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دلوں سے ایمان نکل جاتا ہے، جس کی وجہ سے دلوں سے ایمان نکل جاتے ہیں۔ بعض مرتبہ ایسے ایسے باطل بیانات سنے جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دلوں میں شک پیدا ہونے لگتا ہے کہ واقعی یہ بات سچی ہے، اور جو میں نے دوسری جگہ کے اوپر سنی تھی وہ بات غلط ہے۔ کہ موبائل کے ذریعے سے آدمی یوں سمجھتا ہے کہ میں بعض مرتبہ بیان سن رہا ہوں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ میں کس کا بیان سن رہا ہوں، بیان کرنے والا کس مذہب اور کس فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ حالانکہ کرتا پائجامہ پہنا ہے، ٹوپی پہنی ہے اور سب کچھ ہے، سنت لباس ہے، لیکن ان کا عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ تو آج گھر کے اندر رہتے ہوئے ایسے ایسے غلط بیانوں کو سننے کی وجہ سے بھی آدمی کا دل دین سے اور ایمان سے پھر جاتا ہے۔ یہ تو اچھی چیز کے بارے میں نے کہا، اس کے علاوہ کون سی غلط چیز ایسی ہے کہ جو موبائل کے اندر نہ ہو اور جس کی وجہ سے گھروں کے اندر فتنے نہ ہو؟ قسم قسم کے اس کی وجہ سے فتنے ایجاد ہوتے ہیں۔ ایک فتنہ تو یہ ہے، اسی طریقے سے مال اور اولاد کا فتنہ، اور قرآن میں اللہ نے اس کو فرمایا انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، کہ یہ دین میں رکاوٹ کے اندر پیدا ہونے کا ذریعہ بھی بن سکتا ہے اگر اس کی صحیح طریقے سے خبر گیری نہ کی گئی، مال کو صحیح جگہ سے نہ کمایا گیا، صحیح جگہ کے اوپر نہ خرچ کیا گیا، اولاد کی صحیح تربیت نہ کی گئی، اولاد کو دین نہ دیا گیا، تو یہی مال اور یہی اولاد بھی فتنے کا سبب بنے گا، اور یہی مال اور یہی اولاد ہمیں جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گا، جہنم کے اندر لے جانے کا ذریعہ بنے گا۔ اس لیے کہا گیا کہ فتنوں کے زمانے کے اندر فتنوں سے چوکن نہ رہے، اور ایسے زمانے کے اندر اپنے آپ کو دینی اعتبار سے مضبوط کرے، اور اپنے آپ کو اور اپنے اوقات کو ایسی جگہوں کے اوپر نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا دین کا بھی نقصان ہو اور ہمارا دنیا کا بھی نقصان ہو۔ اس لیے فتنوں سے بچنے کے لیے ایک چیز یہ بھی بتائی گئی کہ اپنے فارغ وقت کو، اپنے فارغ ٹائم کو ایسی غلط جگہوں کے اوپر نہ لگائے اور غلط صحبتوں کے اندر نہ لگائے کہ جس کی وجہ سے ہمارا فتنوں کے اندر شکار ہونا آسان ہو جائے اور ہم دین سے ہٹ جائے۔ اور فارغ وقت جب صحیح جگہ کے اوپر نہیں لگایا جاتا، مسجدوں میں نہیں لگایا جاتا، دینی کاموں میں نہیں لگایا جاتا، اللہ کی یاد کے اندر نہیں لگایا جاتا ہے، تو پھر یہی فارغ اوقات ہماری بربادی کا اور فتنوں کے اندر ملوث ہونے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے فارغ وقت کو اچھے کاموں کے اندر گزارنا، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ فتنوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ اہل حق کی جو جماعت ہو
مسلمانوں میں جو اہل حق کی جو جماعت ہو اس کے ساتھ کے اندر اپنے آپ کو شامل کر دے۔ اب ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اہل حق کی مسلمانوں کی کون سی جماعت ہے کہ جس کے اندر ہم شامل کر لے تو ہمارا دین اور دنیا دونوں بن جائے، یہ اس کے اوپر ہم فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور اس اعتبار سے اہل حق علماء اور اہل حق مسلمانوں کی جو جماعت ہیں، اگر اس کے ساتھ کے اندر ہم جڑے رہیں گے اور ان کے ساتھ کے اندر اپنے آپ کو شامل کر لیں گے تو اس کی وجہ سے ہماری فتنوں سے حفاظت ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے ایک اور چیز فرمائی کہ فتنوں سے بچاؤ کے لیے اور دین پر ثابت قدم رہنے کے لیے ضروری ہے کہ فتنوں کے زمانے کے اندر اللہ کی عبادت خوب کی جائے، اللہ کی عبادت خوب کی جائے اور اللہ کی عبادت دل لگا کر کی جائے۔ ایسا نہیں کہ بھئی نماز چلو فرض ہے، پڑھ لی اور کام پورا ہو گیا اور بوجھ ہلکا ہو گیا، نہیں، اللہ کو جیسے مطلوب ہیں اور جیسے مقصود ہیں ویسی نماز پڑھی جائے، اور ایسی نماز پڑھی جائے کہ جس نماز کے ذریعے سے اللہ کی نصرت اور اللہ کی مدد اترا کرتی ہیں۔ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ تم مجھ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، مجھ سے نماز کے ذریعے سے اور صبر کے ذریعے سے مدد حاصل کرو، تو اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہمارے ساتھ شامل حال ہوگی، اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ میں ہوگی۔ اور اس کے ساتھ کے اندر فتنے سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے کہ استغفار کی کثرت کرے، استغفار کی کثرت، کہ استغفار کی کثرت یہ دلوں کے زنگ کو دور کرے گی۔ دلوں کے اندر جو میل لگ گیا ہے، دل جو سخت ہو گیا ہے، اللہ رب العزت استغفار کی برکت سے دلوں کے زنگ کو ختم فرمائیں گے، گناہ کے وساوس ہم سے ختم ہوں گے، گناہ ہمارے صاف ہوں گے، اور پھر دل نورانی بنے گا، اور جب دل نورانی بنے گا تو پھر اس دل کے اندر دین کی باتیں اور اسی طریقے سے ایمان اور اعمال صالحہ کی باتیں داخل ہوگی، اور پھر آدمی گناہ کی طرف مبتلا نہیں ہوگا، گناہ کے اندر ملوث نہیں ہوگا۔ اور جب آدمی استغفار نہیں کرتا ہے تو پھر شیطان اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور آدمی پھر اس شیطان کے وسوسوں کے اندر آ جاتا ہے، اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر کے پھر آدمی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا ہے کہ میری زندگی کے رات دن کیسے گزر رہے ہیں، میں ایمان کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، میں دین کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، میں نماز کے ساتھ ہوں یا نہیں ہوں، میں اللہ کے احکام کے ساتھ چل رہا ہوں یا نہیں چل رہا ہوں۔ آدمی کے دل کے اندر اس کی ذرہ برابر فکر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے زمانے کے اندر کہ جب فتنے دن بدن بڑھ رہے ہو، اس وقت کے اندر روشنی کی طرف آنے کے لیے اور ہدایت کی طرف آنے کے لیے، اندھیریوں سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ان اسباب کی طرف توجہ کی جائے، جو اسباب میں نے آپ کو بتلائے، اور ان پر عمل کیا جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اندھیریوں سے روشنی کی طرف لائیں گے۔ ابھی تو دجال کا سنگین فتنہ آنے والا ہے، ابھی جو چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں وہ دجال ہی کی قسم کے فتنے ہیں، دجال ہی کی قسم کے چھوٹے چھوٹے فتنے ہیں۔ قرب قیامت اور زیادہ سنگین فتنے آئیں گے کہ اچھے لوگ دجال کے فتنے کے شکار ہو جائیں گے اور اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے، اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ دجال کہے گا کہ تم میری بات مانو تو میں تمہارا یہ کام بنا دوں گا، اور ان کے کہنے کے اوپر کام بھی بن جائے گا، تو ایک ایمان والا، کمزور ایمان والا یہ سمجھے گا کہ واقعی یہی میرا کام بنانے والا ہے، دجال کی اتباع کرے گا اور پیروی کرے گا اور اپنے ایمان کو چھوڑ دے گا۔ یہاں تک کہ دجال آئے گا اور کہے گا کہ میں زمین میں سے پیداوار پیدا کرتا ہوں، اور آدمی سمجھے گا کہ نہیں، واقعی یہی پیداوار پیدا کرنے والا ہے، اور آدمی اس کا شکار ہو جائے گا۔ ایسے فتنے تو آنے والے ہیں، اندھیری رات کے ٹکڑوں کی طریقے سے فتنے رونما ہونے والے ہیں۔ اس سے پہلے اپنے دین کو اور اپنے ایمان کو اور اپنے کلمے کو، اپنی نماز کو،
اپنے ذکر کو، اپنی تلاوت کو، اپنے صدقے خیرات کو اور اللہ کی رضا کو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اتباع کو، اور اسی طریقے سے دینی اعتبار سے جتنے دین کی لائن کے شعبے ہیں ان تمام شعبوں کو مضبوطی کے ساتھ کے اندر تھام لیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالی داخلی اور ظاہری باطینی تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے، اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین کے اوپر ثابت قدم رکھیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے موقع کے اوپر ان چیزوں کا چرچا کرنے کے بجائے ان چیزوں کی طرف توجہ کی جائے کہ جس سے ہمارے دین کی حفاظت ہوتی ہے، جس سے فتنوں سے ہمارا بچاؤ ہوتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت کے اندر ہمیں ترقی عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔